بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم ڈاکٹر وقار احمد, کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ, ہارٹ اسپیشلسٹ. جیسا کہ آپ سے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ ہم ایک ویڈیو سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں وقتاً فوقتاً آپ کو دل کی علامات کے بارے میں اور ان علامات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور ان کے علاج کے بارے میں, جس میں علاج بالغذا اور علاج سائنس کی جدت کے حساب سے سارا کچھ آپ سے ڈسکس کیا جائے گا. آج ہم علامات کو ڈسکس کریں گے. علامات کو ڈسکس کرنے میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انجائنا ہے. انجائنا ایک ایسی چیز ہے, انجائنا ایک ایسا ورڈ ہے جو اب ہمیں عرف العام جسے کہتے ہیں کہ عام زبان میں پتہ ہونا چاہیے. جیسے ہم جسے سینے میں درد کہتے ہیں یا چھاتی میں درد کہتے ہیں یا دل کا درد کہتے ہیں, تو اب آپ یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کو انجائنا جو ہے وہ ورڈ اپنی لائف میں یوز کرنا چاہیے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انجائنا کیا ہے اور انجائنا کب ہم کہیں گے اور کب ہم انجائنا نہیں کہیں گے. تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ انجائنا کیا ہے. انجائنا وہ خاص قسم کی سینے کی گھٹن یا سینے کی جکڑن یا سینے کی درد ہے جو دل کی وجہ سے ہوتی ہے. اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ دل کی وجہ سے اگر نہیں ہوتی تو وہ کون سی درد ہوتی ہے. تو ہمارے سینے میں اللہ تعالیٰ نے صرف دل نہیں رکھا, ہمارے سینے میں اللہ تعالیٰ نے باقی اعضاء بھی بنائے ہیں. جیسے ہم اگر اوپر سے نیچے کی طرف شروع ہوں تو سب سے پہلے سینے کی سکن ہے, اس کا درد بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی سوزش ہے. نیچے مسلز ہیں, ان کا درد بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی کریمپ ہے یا کوئی سوزش ہے. اس کے نیچے ہڈیاں ہیں, بونز ہیں, جوائنٹس ہیں, ریبس کے, پسلیوں کے, ان کا درد ہو سکتا ہے. پھر پھیپھڑے ہیں, پھیپھڑوں میں سے درد آ سکتا ہے اگر نمونیا ہے, اس کی جھلی کی سوزش ہے. اسی طرح خوراک کی نالی ہے, خوراک کی نالی میں اگر جکڑن آ گئی ہے یا جلن ہو رہی ہے کھانے کے بعد تو وہ بھی اس طرح کی درد کے ساتھ پیدا ہو سکتی ہے. اور سانس کی نالیاں ہیں, اگر ان میں جکڑن آ گئی ہے تو ان سے بھی درد ہو سکتی ہے. تو اب آپ نے یہ ڈفرینس سمجھ لیا کہ ان باقی تمام چیزوں کی وجہ سے جو درد ہوتی ہے جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا اس کو ہم انجائنا نہیں کہیں گے. جو درد دل کی وجہ سے ہوگی اس کو ہم انجائنا کہیں گے. اب ہم نے تو یہ بات ڈسکس کرنی ہے کہ ہم گھر بیٹھے یا اپنی شاپ پہ, کاروبار میں, جاب پہ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ انجائنا ہے یا کسی اور وجہ سے درد ہے. تو اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن سے آپ خود کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ انجائنا ہے یا نہیں ہے. تو اس کی کچھ ریسرچرز نے, سائنس نے, بکس نے ہمیں کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں جو ٹپیکل اور اے ٹپیکل میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں. تو جو ٹپیکل ہے چیزیں کہ جو دل کی درد کی طرف ہی جائیں گی, ان میں اگر آپ کو جکڑن, چبھن یعنی کہ سینے میں درد درمیان میں ہو, سینے کے بالکل درمیان میں جہاں پہ میں نے مٹھی رکھی ہوئی ہے, اگر یہاں پہ ہو تو یہ نمبر 1 سائن ہے کہ یہ دل کی طرف جا سکتا ہے, یہ انجائنا کی طرف جا سکتا ہے. دوسرا سائن کیا ہے کہ اگر آپ کو مائلڈ سی درد ہے, ہلکی پھلکی سینے کے درمیان میں درد ہے, اور آپ اٹھ کے 2-4 قدم چلتے ہیں, سیڑھیاں چڑھتے ہیں, کوئی وزن والی چیز اٹھاتے ہیں, تو وہ درد بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ انجائنا ہے. تیسری چیز ہے کہ اگر آپ کو چلتے ہوئے یہ درد محسوس ہو رہی ہے, سینے میں جکڑن محسوس ہو رہی ہے اور آپ بیٹھ گئے اور بیٹھنے سے یہ ٹھیک ہو جاتی ہے, تو یہ بھی انجائنا ہے. یا وہ لوگ جن کو بارہا مسلسل انجائنے کی شکایت ہوتی رہتی ہے تو وہ زبان کے نیچے گولی رکھنے کی عادی ہوتے ہیں, اور زبان کے نیچے گولی رکھنے سے اگر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہ بھی انجائنا ہے. یہ 4 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, اگر یہ آپ کو محسوس ہوتی ہیں تو یہ آپ کو انجائنا ہے, اور آپ کو فوراً سے ای سی جی کروانی چاہیے, ایکو کارڈیوگرافی کروانی چاہیے, اور کارڈیولوجسٹ سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے. ان کے علاوہ پھر ایٹیپیکل چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو مکسڈ ہوتی ہیں, جو دل کی طرف بھی جا سکتی ہیں, جو معدے کی طرف بھی جا سکتی ہیں, خوراک کی نالی کی طرف بھی جا سکتی ہیں. ان میں یہ ہے کہ درد ہونا, جلن ہونا کہیں پہ بھی, بائیں سائڈ پہ, دائیں سائڈ پہ, بائیں بازو میں, دائیں بازو میں, ایپیگیسٹرک جسے کہتے ہیں کہ معدے کے اوپر جہاں پہ یہ پیٹ اور سینہ ملتے ہیں, یہاں پہ جو جلن یا درد ہوتی ہے. یہ جو علامات ہیں یہ دونوں طرف جا سکتی ہیں, تو ان کو ورک اپ ان کا ضرور کروانا چاہیے. لیکن اگر جیسے کسی کو بارہا
سینے میں درد ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ دل کی درد ہے، لیکن وہ جب کارڈیولوجسٹ کے پاس یا ہارٹ ہسپتال میں جاتا ہے، ECG کرواتا ہے، ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہارٹ کی پین نہیں ہے، تو بعض کا اس کو یقین نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے تو درد ہو رہی ہے، تو وہ دوسری چیزوں سے درد ہو سکتی ہے، جیسے ہڈیوں کے جوڑوں کی درد ہو سکتی ہے جسے کوسٹوکانٹرائٹس کہتے ہیں، یا مسلس کی پین ہو سکتی ہے، یا لنگ سے وہ پین اوریجنیٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب انجائنا کے ساتھ کچھ چیزیں اگر ایسوسیٹ ہو جائیں تو وہ انجائنا کی علامت کو اسٹرانگ کر دیتی ہیں. جیسے اگر انجائنا ہے، انجائنا کے ساتھ آپ کا درد جو ہے وہ بائیں بازو کی طرف جا رہا ہے، اور یہ ہاتھ کے دو حصے ہوتے ہیں، یہ درمیان والی انگلی ہے، یہ ایک حصہ، یہ ایک حصہ، تو اگر چھوٹی انگلی کی طرف وہ درد ٹریول کر رہا ہے تو یہ موسٹ لائکلی انجائنا ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو پریشان ہو کر سوچنا چاہیے اور فوراً سے اسٹیپ لینا چاہیے. اسی طرح اگر انجائنا کے ساتھ آپ کو پسینے آئے ہیں، ٹھنڈے پسینے آئے ہیں جو کہ آؤٹ آف پرپورشن ہے، کہ آپ اتنا ایگزرشن نہیں کر رہے لیکن آپ کو پسینے آ رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں آپ کو پسینے آ رہے ہیں، تو یہ بھی انجائنا کی طرف بات لے کے جاتی ہے. تو اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ انجائنا کب مینیج ہو سکتا ہے اور کب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں فوراً اسپتال رش کرنا ہے. تو انجائنا ایسا درد جو آپ کو ہو اور ہونے کے بعد ٹھیک ہو جائے، یا بہت بریف سیکنڈز کے لیے درد ہو، تو اس کو آپ گھر پہ ویٹ کر سکتے ہیں اگر وہ بڑھ نہیں رہا اور مسلسل نہیں ہو رہا. لیکن اگر انجائنا شروع ہوا ہے، درد شروع ہوا ہے اور وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے سینے میں درد، اور وہ 5-7 منٹ ہو گئے ہیں، شدید درد ہے، تو فوراً آپ کو رش کرنا چاہیے دل کے اسپتال کی ایمرجنسی کی طرف. اس کے علاوہ کچھ ایسے سمٹمز ہیں جو لوگوں کو محسوس ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ دل کی وجہ سے ہے یا نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دل کا فنکشن ہے ہارٹ پمپ کرنا، اور بلڈ پمپ کرنا، تو ہارٹ کا فنکشن ہے بلڈ پمپ کرنا، بلڈ جہاں جہاں باڈی میں پہنچتا ہے وہاں وہاں آکسیجن پہنچاتا ہے. تو اگر جسم کے کسی حصے تک آکسیجن صحیح طرح سے نہیں پہنچ رہی تو وہ بوجھل ہونا شروع ہو جائے گا. جیسے کچھ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہم جلدی تھک جاتے ہیں، چلنے سے سانس چڑھ جاتا ہے، یا چلنے سے ہم تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان کا ہارٹ کا ورک اپ بھی ہونا چاہیے. غنودگی اگر رہتی ہے، چکر آتے ہیں، یا کوئی کام کرنے سے ایک دم سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، تو یہ بھی ہارٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو یہ علامات ہیں جن کو آپ نے ہارٹ کی طرف لے کے جانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب انجائنا اگر گھر پہ ہوا ہے تو فوراً سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ فوراً سے کرنے کے لیے آپ لمبے سانس لے سکتے ہیں. لمبے سانس لینے سے کیا ہوگا کہ آپ کو آکسیجن زیادہ ملے گی، اور اگر کہیں پہ انجائنا اوریجنیٹ ہوتا ہے آکسیجن کی کمی کے ساتھ، تو اس سے بہتر ہو سکتا ہے. اور دوسرا، آپ لمبے سانس لینے سے آپ کا ڈایافرام موو کرتا ہے، یہاں پہ ایک مسل ہوتا ہے، اس سے آپ کا نیورولوجیکل سسٹم جو ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. کاف کی جا سکتی ہے، کھانسی لینے سے مدد ہو جاتی ہے. اور گھر میں اینجیسڈ کی گولیاں رکھیں، زبان کے نیچے رکھنے والی گولی رکھیں. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے معالج سے، اپنے کارڈیولوجسٹ سے، ہارٹ اسپیشلسٹ سے مشورہ کریں اور اس کا پراپر ورک اپ کروائیں. ٹھیک ہے. مزید اب ہم اس میں نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے کہ اب ان علامات کے بعد ہم نے نیکسٹ اسٹیپ کیا کرنا ہے، اور اگر یہ علامات ہمیں محسوس ہوتی ہیں یا ہمارے قریبی دوست احباب کو محسوس ہوتی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نے اس کو کیسے روکنا ہے اور کیسے مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.